أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین۔ سورہ النبا آیت 17 سے آنورڈز انشاءاللہ ان آیات کو دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ سورہ النحل آیہ 89۔ وَيَوْمَ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، یعنی ہر گروہ میں سے گواہ کو اٹھایا جائے گا انہی میں سے، یعنی وہ جو گروہ ہوگا اسی میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو چنیں گے اور اس گروہ پر گواہ بنایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور لائیں گے ہم آپ کو گواہ بنا کر ان لوگوں پر۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب تبیاناً، واضح کرنے کے لیے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری للمسلمین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں بہت ساری اتھارٹیز دیتے ہیں، بہت ساری نعمتیں دیتے ہیں، اور ہمارے پاس اختیار بھی ہو، اور اس کے باوجود، اختیار کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہی مسلم ہے۔ مسلم ایک ایسے اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، اور وہ مالک اس کو جہاں چاہے لے جائے، وہ مسلم ہوتا ہے۔ تو قرآن مسلمین کے لیے بشرا ہے، خوشخبری ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو واضح کرنے کے لیے، یعنی یہ کتاب ہر چیز کو کھول کھول کر بتا دینے کے لیے ہے۔ ہر طرح کی انفارمیشن ہمیں اس کتاب سے مل سکتی ہیں۔ آپ نے سائنس کے بارے میں جاننا ہے، اس کتاب سے حاصل کریں۔ آپ نے معاشرتی مسائل کے بارے میں جاننا ہے، اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں۔ آپ کو کرمنالٹی کے بارے میں، معاشرے میں جو مجرم ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، یہ کتاب لاء کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو اس کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی؟
گھریلو لائف کے بارے میں، ڈومیسٹک لائف کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں یہ کتاب مکمل طور پر رہنمائی دیتی ہے۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہدی و رحمت و بشریٰ للمحسنین للمسلمین، ایمان لانے والوں کے لیے، جھک جانے والوں کے لیے ہدایت دیتی ہے، رحمت ہے اور خوشخبری ہے۔ تو اگر میں اور آپ ہدایت چاہتے ہیں، ہم سب ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ درست وقت میں درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بھی ہدایت کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے کہیں پہنچنا ہے، آپ کو راستہ ہی معلوم نہیں ہے کہ کیا راستہ ہے، تو وہ جو راستہ آپ معلوم کریں گے کہیں پر پہنچنے کے لیے، آپ دراصل ہدایت مانگیں گے، ہدایت حاصل کریں گے۔ تو ہم سب کو جنت میں جانا ہے، ہم سب کو کامیابی کی طرف جانا ہے، تو اس جنت کی طرف پہنچانے کے لیے ہدایت یہ کتاب دیتی ہے۔ وہ رحمت بھی ہے۔ یہ کتاب سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا کیا کریں جس سے ہم ایٹرنل کامیابی حاصل کر سکیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں ایسے گم ہو جائیں کہ اس دنیا ہی کی کامیابی کو اپنی اصل کامیابی سمجھنے لگیں، اور اس ایسی عارضی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے عظیم الشان نعمت جنت کو داؤ پہ لگا دیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے، لیکن پھر ایسے میں یہ رحمت آتی ہے، اللہ کی کتاب آتی ہے، نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، اور ہمیں کھول کھول کر بتاتی ہے کہ دیکھو، دنیا کی یہ زندگی ضرور حاصل کرو، لیکن اس کو اپنا مقصد حیات نہ بناؤ۔ دنیا کی چند دن کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی بہترین جنت کو، جو اصل سکسیس اور کامیابی ہے، اس کو داؤ پہ مت لگاؤ۔ تو جو مسلمین ہوتے ہیں، جو جھک جانے والے ہوتے ہیں، جن کے اندر ضد نہیں ہوتی، جن کے اندر انا نہیں ہوتی، جن کے دل عاجز ہوتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں، اور پھر اس کتاب کو فالو بھی کرتے ہیں، اور اس میں بتائی گئی ہر بات کا یقین بھی کرتے ہیں، اس پر سراسر ایمان لے کر آتے ہیں۔ سورہ النبا کی آیہ 17 میں ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک یوم الفصل، فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے۔ الفصل جو ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، الگ الگ کرنا۔ تو یوم الفصل جو ہے جدائی کا دن ہے، فیصلے کا دن ہوگا۔ دنیا میں تو سب اکٹھے ہیں، نیک اور بد، اچھے اور برے، صالح اور مجرم، ہر طرح کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ وہ دن دراصل حق اور باطل کی جدائی کا دن ہے، الگ الگ کر دینے کا دن ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کیسی کمپنی پسند کرتے ہیں؟ کچھ لوگ جو آپ کے ہم مزاج ہوں، آپ ان کے ساتھ خوشی اور آسانی محسوس کرتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا۔ لیکن اگر آپ کو ایسے لوگوں میں بٹھا دیا جائے جن کا مزاج آپ کے مزاج سے بالکل نہیں ملتا، وہ آپ کے خیالات اور ان کے خیالات بالکل مختلف ہیں، آپ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ تو سکیں گے، لیکن زیادہ دیر آپ وہاں بیٹھ کر زیادہ خوشی نہیں محسوس کریں گے۔ آپ وہاں خوشی محسوس کریں گے جہاں آپ کو ہم خیال لوگ ملیں گے۔ تو آپ کو حقیقی مسرت اور خوشی تبھی ہوگی جب آپ کو آپ کا ہم مزاج مل جائے۔ تو اس دن ہم مزاج لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، جن کے جیسے شوق ہوں گے، جن کی جیسی ڈیزائرز ہوں گی، جن کی جیسی طلب ہوگی، جن کا جیسا مقصد ہوگا، ایسے مزاجوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جیسا مزاج ویسا ساتھی، سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جس کا جو مزاج ہوگا اس کو اپنے ساتھی کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ ہم کس کے ساتھ چاہتے ہیں؟ بہترین ساتھ جو اس دن ہمیں ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب ہم ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے طریقے پر بھی چلنا ہوگا، ہمیں ان کے مزاج کے مطابق بھی ہونا ہوگا۔ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ ہماری پسند ہو جائیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی وہ ہماری ناپسند بن جائیں۔ تو پھر یہ ہم مزاجی ہمیں روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ سکتی ہے۔ ہر شخص اس دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے، یوم الفصل کے دن کا وقت مقرر ہے، اور اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔
ظالم کو ظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا، حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے گا۔ آج آپ کسی کے ساتھ کتنا بھی اچھا کر لیں، آپ اپنی اچھائی کا ویسا بدلہ نہیں پا سکتے۔ آپ سوچتے ہیں میں نے تو یہ بھی کیا تھا، میں نے تو وہ بھی کیا تھا، جو رسپانس آپ کو ملتا ہے وہ آپ کی پسند کا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا، جیسا رسپانس آپ چاہتے ہیں ویسا آپ نہیں پاتے۔ وہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی انسان آپ کے جذبے، آپ کے خلوص، آپ کے کسی کام اور آپ کی محنت اور کوشش کا وہ بدلہ کیسے دے سکتا ہے؟ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا تو کتنی محنت میں کیا، کتنی ایفرٹ میں کیا؟ آپ نے کسی کے لیے کوئی کام کر دیا، کسی کی کوئی خدمت کر دی، وہ تو نہیں جانتا کہ آپ کن حالات سے گزر رہے تھے۔ کسی کی مدد کر دی، کسی کی مالی مدد کر دی، وہ نہیں جانتا آپ کن حالات سے گزر رہے تھے، لیکن اللہ جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آپ کی امید کے مطابق اجر دے گا۔ اس لیے انسانوں سے امید نہ رکھا کریں، کیونکہ جب ہم انسانوں سے امید رکھتے ہیں تو وہ کمزور ہیں۔ وہ اپنی جس طرح انسان بے اختیار ہے، یعنی وہ ویسا باغ اختیار نہیں ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اور انسان لا علم بھی ہے، اس کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ دلوں کا حال جانتے ہیں وہ جانتا ہے۔ تو ایک بہت پیاری دعا ہے اور یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک، یا اللہ میرے دل میں اپنی آرزو ڈال دیں، اپنی امید ڈال دیں، یعنی اپنی امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں۔ وقت رجائی امن سواک، اور میری امیدیں اپنے سوا اوروں سے کاٹ دیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان انسانوں سے امیدیں رکھنا بند کر دیتا ہے، آپ دیکھیں آپ کی تکلیفوں کا ایک بڑا حصہ اگر آپ اپنی تکلیفوں کو میجر کریں تو دیکھیے گا کہ میرے خیال میں 80% تو وہ ہوگا کہ جو آپ کو کسی سے تکلیف ہوگی، آپ نے دوسروں سے توقعات وابستہ کر لیں، یہ تو میرے یہ ہیں، یہ تو میرے وہ ہیں، میں تو ان سے یہ توقع رکھتی تھی، پھر وہ توقع آپ کو ملی نہیں، اور پھر آپ نے ان سے توقعات کو جو باندھ لیا اس کی وجہ سے آپ غمگین ہوئے۔ تو وقت رجائی امن سواک کی بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ میری امید اپنے سوا دوسروں سے کاٹ دیں۔ میں دوسروں کے لیے اچھا کرنے سے تو نہیں رکنا، وہ تو میں کرتی چلی جاؤں، کیونکہ مجھے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اجر اللہ سے پانا ہے۔ لیکن امید جب ہم دوسروں سے رکھتے ہیں تو گویا ہم اجر کا کچھ حصہ کہتے ہیں اللہ سے بھی مل جائے، کچھ اس بندے سے بھی مل جائے، اور پھر جب اس بندے سے نہیں ملتا تو پھر ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے کہ اللہم اقذف فی قلبی رجاءک، میری آرزو آپ بن جائیں، میری امید آپ بن جائیں۔ وقت رجائی امن سواک، اور میری امید اپنے سوا دوسروں سے کاٹ دیں۔ حتیٰ لا ارجو احدا غیرک، حتیٰ یہاں تک کہ میں امید نہ رکھوں کسی ایک سے بھی آپ کے سوا۔ پھر آپ کی زندگی بہت مطمئن، پرسکون اور خوشی سے بھری ہوئی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا دل دوسروں سے غنی ہو جائے گا اور آپ کی توقعات اور امیدیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہو جائیں گی۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے ہر کام میں کارساز پائیں گے، وہ آپ کا مددگار بننے کا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ولی بنانے کے بجائے، دوست بنانے کے بجائے غیروں سے امیدیں نہ رکھیں۔ تو اس دن، قیامت کے دن، ہر ایک کو اس کے حق کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اپنی امیدوں کا مرکز صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بنائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن تمام حقوق پورے چکا دے گا ہر ایک کا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، اور اس دن اعلان کر دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں۔ کس سے الگ ہو جاؤ؟ یعنی اس دن مجرم لوگ نیک لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے مزاج ایک جیسے نہیں تھے، کیونکہ ان کی سوچ ایک جیسی نہیں تھی۔ تو اس دن ہر ایک کو گروہ میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور ہر گروہ کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ہم کیسا انجام چاہتے ہیں؟ ہم بہترین انجام چاہتے ہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اور جب یہ دعا 3 بار مانگی جائے تو جنت خود مانگنے والے کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ دعا ہم سب کے لیے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کریں۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا،
آیہ نمبر 18 ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن پھونک مار دی جائے گی سور میں، فتأتون تو تم آؤ گے، افواجا گروہ در گروہ، اس دن سور پھونکا جائے گا اور انسان گروہ در گروہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آ کر جمع ہو جائیں گے۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلے سور کے بعد ساری مخلوق مر جائے گی اور دوسرے سور کے بعد زندہ ہو جائے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اچانک اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ یہ سورہ زمر آیہ نمبر 68 میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سور پھونکا جائے گا، جو اس کی آواز سنے گا اپنی گردن ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف سے اونچی کر دے گا، یعنی گر پڑے گا۔ سب سے پہلے سور کی آواز وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کی ہوس درست کر رہا ہوگا، یہ پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بے ہوش ہو جائے گا اور پھر دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش نازل کرے گا جو کہ شبنم کا کام دے گی۔ حضرت براہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صاحب سور جب سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اسرافیل علیہ السلام سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے کہ وہ سور پھونکے۔ سور جمعہ کے دن پھونکا جائے گا اور جمعہ کے روز تمام مقرب فرشتے زمین، آسمان، پہاڑ اور دریا خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں آج سور نہ پھونکا جائے۔ جمعہ کے روز قیامت قائم ہوگی، لہٰذا تمام مقرب فرشتے آسمان، زمین، پہاڑ جمعہ کے دن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں آج کے دن قیامت قائم نہ ہو جائے۔ سور پھونکنے کے بعد لوگ میدان حشر میں پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ ایک حدیث ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ پیدل چلتے ہوئے ملو گے۔ تو اس طرح سے اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو 3 گروہوں میں میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان حشر پہنچیں گے۔ اس حدیث کو غور سے سنیے گا۔ کچھ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر، اور کچھ ایک اونٹ پر 4 سوار ہو کر، اور کچھ ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر میدان حشر پہنچیں گے، اور باقی لوگوں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگ تو ایک اونٹ ایک شخص کو مل رہا ہے، اور کہیں پر ایک اونٹ پر 2 لوگ بیٹھے ہیں، کہیں ایک اونٹ پر 4 اور کہیں پر 10۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہر ایک کو اس کے لیول آف ایمان اور اس کے ڈیڈز، اس کے اچھے اعمال کے مطابق سواری ملے گی۔ جتنی اچھی سواری اتنا ہائی لیول آف کمفرٹ۔ اب دیکھیں کہ جب آپ کبھی ٹریول کرتے ہیں تو اس میں کتنے لیولز ہوتے ہیں۔ ایک تو اکانومی کلاس ہوتی ہے، اس کے بعد پریمیم ہوتی ہے، بزنس کلاس ہوتی ہے اور فرسٹ کلاس ہوتی ہے۔ اکانومی میں نارمل سیٹنگ ہوتی ہے، پریمیم میں اسے تھوڑی بیٹر ہوتی ہے۔ بزنس میں آپ کے پاس فلیٹ سیٹس ہوتی ہیں، آپ چاہے تو ایزی ہو کر بیٹھ جائیں، فلیٹ سیٹس پہ اپنا بزنس کا کام بھی کر لیں۔ اور پھر ہائیسٹ کلاس جو فرسٹ کلاس ہے، اس میں آپ کی سیٹ آپ لیٹ بھی سکتے ہیں، وہ بیڈ بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ لیول آف کمفرٹ اکارڈنگ ٹو دنیا کی آپ کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق ہے، لیکن قیامت کے دن سٹیٹس دنیاوی سٹیٹس کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اس دن سٹیٹس اعمال کی بنیاد پر ہوگا، جتنے اچھے اعمال اتنی اچھی سواری۔ اور باقی لوگوں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ جہاں کہیں لوگ تھک ہار کر آرام کریں گے، آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ جہاں وہ رات بسر کرنے کے لیے ٹھہریں گے، آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ جہاں وہ صبح کریں گے، آگ بھی صبح کرے گی، اور جہاں وہ شام کریں گے، آگ بھی شام کرے گی۔ گویا آگ ان کا پیچھا کرتی رہے گی۔ وہ رکیں گے تو آگ بھی رک جائے گی، اور وہ چلیں گے تو آگ بھی چلنا شروع کرے گی، اور یہ آگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ وہ سرزمین شام پر پہنچ جائیں گے۔ تو شام کی جو زمین ہے دراصل لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے،
اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کے مطابق شام اکٹھے ہونے اور بکھرنے کی جگہ ہے۔ یہ قیامت کے دن کا حال ہے۔ قیامت کے دن میں بارے میں بتا دیا گیا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ وہ دن تو قائم ہونا ہی ہے، یعنی قیامت کا دن قائم ہوگا، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ قیامت کے دن کے قائم ہونے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بھی فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہوں، نہیں کوئی الہ الا انا، لیکن میں، مگر میں، فاعبدنی، بس میری عبادت کرو اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے۔ تو قیامت کے دن، اس دن کی ایسی فرسٹریشن اور اس دن کی ایسی تکالیف جو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آگ پیچھا کر رہی ہو، تو ایسے میں لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اس دن کی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا طریقہ ہمیں بتا دیا، اپنی عبادت، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور میری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو جو اللہ کو یاد کرے گا، اور یاد ویسے نہیں کرے گا کہ آپ صبح سے لے کر شام تک لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، وظیفے کرتے رہیں، لیکن نماز نہ پڑھیں۔ نماز کا پڑھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو قائم کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور فرض نماز کی ادائیگی اس دن کی مشکل اور اس دن کی تنگی کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان الساعۃ لآتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک الساعۃ، قیامت کا دن البتہ آنے والا ہے، قریب ہے کہ میں اس کو چھپا لوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا، اس کو ظاہر نہیں کیا کہ کس دن وہ دن قائم ہوگا، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کی جس نے کوشش کی۔ تو ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ اس دن مل جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور جس دن لوگ فوج در فوج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور کھول دیا جائے گا آسمان تو وہ دروازے ہو جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے سراب، پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ سراب ہو جائیں گے، پہاڑ ہلکے پھلکے ہو کر غبار کی طرح بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الواقعہ میں اس بات کی تفصیل آپ وہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ جِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ بالکل ریزہ کر دیا جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر وہ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے غبار کی طرح۔ جب کوئی چیز غبار بن جاتی ہے وہ نظر بھی نہیں آتی، جیسے سراب ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہتے ہیں نا یہ چیز سراب کی طرح ہے۔ سراب جب صحرا میں تپتی ہوئی ریت پانی کی طرح لگتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، تو پہاڑ بھی اسی طرح سراب بنا دیے جائیں گے، ان کو ریزہ کوٹ کے ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس دن کی سختی کا حال بتایا جا رہا ہے، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ جہنم کس کے لیے گھات لگائی بیٹھی ہے؟ اب دیکھا ہوگا کہ شیر کا کیا طریقہ ہے اپنے شکار تک پہنچنے کے لیے، کہ وہ بہت دیر تک گھات لگا کر بیٹھتا ہے اور بہت غور سے اپنے شکار کی موومنٹ کو دیکھتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا شکار اس کے کیپیسٹی میں آ گیا ہے، اس کے شکنجے میں آ گیا ہے، یا اس باؤنڈری میں آ گیا ہے جہاں سے وہ ایزیلی اس پر اٹیک کر سکتا ہے، تو پھر وہ اس کو مکمل طور پہ اس پہ اٹیک کر دیتا ہے اور اس پہ غالب آ جاتا ہے، اور پھر شکار وہاں سے نکل نہیں سکتا، یعنی شیر کے شکنجے سے نکل نہیں سکتا۔ تو اسی طرح جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، مجرموں کو دیکھ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کا دن قائم نہیں ہونے والا، وہ اپنے ہی جیسے انسانوں پر طرح طرح کے مظالم توڑتے ہیں، اور بعض اوقات سفاکی کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، بعض اوقات انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہنچ میں نہیں ہوں، لیکن آج بھی جہنم اس کی گھات لگائے بیٹھی ہے، ایسے لوگوں کی گھات لگائے بیٹھی ہے۔
وہ اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوگا، جیسے شیر اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے، جہنم بھی اپنے شکار کو پکڑ لے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات مانتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو معاف کر دینا جانتے ہیں، جو پلٹنا جانتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو پہچان کے روتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جگہ جہنم نہیں ہے۔ جہنم ان لوگوں کی جگہ ہے جن کے اندر تکبر ہے، جن کے اندر نرمی نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع نہیں کرتے۔ وہ دل جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، وہ اپنے رب کو بہت مہربان پائے گا۔ لابسین فیہا احقابا، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہاں پر مدتوں، یعنی لوگ جو وہاں پہ جائیں گے ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ دنیا کی زندگی اور اس کے آرام اور اس کے مزے بہت کم ہیں، بہت تھوڑی دیر کے لیے ہیں، لیکن جو آخرت کی چیزیں ہیں، اگر وہ جنت ہے یا جہنم ہے تو وہاں مدتوں رہنا ہوگا۔ جنت کا ٹھکانہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، اور اسی طرح جہنم میں ان لوگوں کو جن کے اندر رائی برابر بھی ایمان ہوگا ان کو نکال لیا جائے گا، لیکن بہرحال ان کو کچھ وقت جہنم میں گزارنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم کبھی نہ کبھی تو جہنم سے نکل ہی آئیں گے، لیکن اس کی تڑپ اور اس کی گرمی اور اس کی شدت برداشت کرنے کی قوت کس میں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی تپش سے بھی دور رکھیں، اللہم آمین۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے اندر اتنا خوف تھا آخرت کا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ایسا ڈر تھا کہ فاطمہ بن عبد الملک بن مروان جو کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، فرماتی ہیں کہ لوگوں میں عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ نماز روزہ کرنے والے تو بہت تھے، لیکن ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ نماز عشاء سے فارغ ہوتے تو اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر لیتے اور مسلسل روتے رہتے، حتیٰ کہ نیند غالب آ جاتی، پھر انہیں جگایا جاتا تو پھر اپنے ہاتھ بلند کر کے رونا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ آنکھوں میں نیند غالب آ جاتی۔ کس چیز سے ڈرتے تھے؟ آخرت سے ڈرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے، اس دن کی ہولناکیوں سے ڈرتے تھے اور اس ڈر سے روتے تھے۔ اور ہم کس لیے روتے ہیں؟ ہم دنیا کے لیے روتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری فکر آخرت ہو جائے۔ اگر آخرت میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہماری دنیا بھی بہترین ہو جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے رات میرے پاس گزاری، جب زیادہ پریشان ہوئے تو رونے لگے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، اے عبداللہ، کیا کثرت گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہو؟ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمانے لگے، واللہ گناہوں کا معاملہ میرے نزدیک اس تنکے سے بھی زیادہ ہلکا ہے۔ سوچے بھلا وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں موت سے پہلے میرا ایمان نہ چھن جائے۔ تو آج جو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ایمان کی نعمت، یہ اعلیٰ ترین نعمت ہے۔ یہ ایمان ہی ہے کہ قرآن میں بتائی ہوئی باتوں پر ہم یقین کریں اور اس پر ایمان لے آئیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا وہ ہونے والا ہے۔ اور ایمان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے، اچھی کمپنی میں رہنا، ان چیزوں سے بچنا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں وہ چکھیں گے اس میں ٹھنڈک اور پینے کی چیز، یعنی اس میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ پینے کی چیز ہوگی۔ الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا پانی اور غساقا، زخموں کا دھون جو ان کو پینے کے لیے ملے گا۔ جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ کیونکہ وہ اس دن سے غافل تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلانا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو نشانیاں ہمیں دکھاتے ہیں کائنات کے ذریعے، ہمارے اپنے نفسوں میں،
اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، پھر ہمیں جہنم کے بارے میں باخبر کیا جاتا ہے، پھر ہمیں جنت کی نوید دی جاتی ہے۔ یہ تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ جو ان نشانیوں سے جاننے کے باوجود اس پر ایمان نہیں لاتے، تو انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ حساب کے دن کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے شاید یہ دنیا کی زندگی انجوائے کرنے کے لیے ہے، شاید کل کا دن قائم نہیں ہونے والا، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا، اور ہر چیز کو گھیر رکھا ہے کتاب نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور وہ لکھی گئی ہے، محفوظ کر دی گئی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ انشاءاللہ ہم آج کی آیات کو یہاں تک رکھیں گے، اگلی آیات پھر ہم بھی بار دیکھیں گے۔ جہنم کے بارے میں، جہنم کی آگ سے عذاب سے بچنے کی کچھ دعائیں ہیں۔ جو شخص 3 دفعہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے، اس کے لیے جہنم سفارش کرتی ہے۔ اسی طرح یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک دعا سکھائی ہے جو کہ ہم سب پڑھ سکتے ہیں تشہد میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا والممات، اور فتنوں سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، طرح طرح کے جو فتنے ہیں ان سب سے پناہ مانگتی ہوں۔ ومن شر فتنة المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگتی ہوں۔ یہ دعا نماز میں، ہر فرض نماز کے بعد، اپنے سنتوں میں، نوافل میں پڑھی جا سکتی ہے درود کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر پایا جاتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا۔